اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى الاخبار عنہ ان یکون محکوما علیہ فاعلا او مفعولا او مبتدأ ویسمى اسما لسموه علی قسیمہ لا لکونہ وصما علی المعنی۔ اس مقدمے میں دوسری فصل تعریف میں ہے۔ پہلے کلمے کی تعریف ہوئی ہے اور پھر اسم کی تعریف ہوئی ہے، اسم کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ اسم کی پہلی علامت یہ تھی کہ اسم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ لفظ جو استعمال ہوئے تھے ان یصح الاخبار عنہ، یعنی اسم وہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ اب اسی لفظ الاخبار عنہ کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس اخبار عنہ کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا اسم جس کے اوپر حکم لگایا جائے، یعنی محکوم علیہ ہو۔ محکوم علیہ اسے کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ اسم جس پر حکم لگایا جائے یا جس کے متعلق خبر دی جائے، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا مبتدا ہوتا ہے۔ فاعل ہوتا ہے، مثلاً کہتے ہیں کہ ضرب زید، ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے۔ اب مارنے کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ زید پر۔ زید محکوم علیہ، یہاں پر فاعل ہے، ٹھیک ہے، زید مارنے والا، اس پر حکم لگ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرن، زید نے مارا عمر کو، مارے جانے کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ وہاں عمر جو ہے وہ محکوم علیہ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخبار عنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے، چاہے وہ فاعل کی صورت میں ہو، چاہے مفعول کی صورت میں ہو، یا مبتدا کی صورت میں ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حرف اور فعل سے مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اپنی دونوں قسموں سے، یعنی فعل اور حرف سے بلند ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل اور حرف میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ فعل مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے، حرف کچھ بھی نہیں ہے، نہ مسند ہے اور نہ مسند۔ اس لیے اسم جو ہے، چونکہ اس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسم اپنے دونوں بھائیوں سے مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے۔ تیسری بات، اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے بلند ہے۔ بعض لوگ یا علماء نحو یہ کہتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معنی کے اوپر علامت ہوتا ہے۔ جناب مصنف کہتے کہ نہیں یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آئی، ہاں اس لیے اس کو اسم نہیں کہتے، بلکہ اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے بلند ہے۔ اس ٹکڑے کا معنی دیکھو، وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ۔ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس پر حکم لگایا جائے، فاعلاً فاعل ہو، او مفعولاً یا مفعول ہو، او مبتدا یا مبتدا ہو، تینوں ہو سکتا ہے۔ وَيُسَمَّى اسْمًا
لسمو ہی علا قسیم ہے، اس کو اسم کہا جاتا ہے، یسمہ کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے۔ یسمہ فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، سما یسمی، سمیا یسمہ، ہاں سما فعل ماضی معلوم ہے، یسمی فعل مضارع معلوم ہے، سمیا ماضی مجہول، یسمہ مضارع مجہول، نام دیا جاتا ہے اسمن اسم والا، لے سموے ہی کیونکہ یہ بلند ہے، علا قسیمہ ہے اپنی دونوں قسیموں سے، قسیم یعنی وہی اس کے جو دونوں بھائی حرف اور فعل، لا لقون ہی اس لیے اس کو اسم نہیں کہتے کہ یہ اسم وسمن علی المعنی، معنی پر وسم ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہتے اس کو۔ وحد الفعل انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ ومقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ کضرب یضرب اضرب۔ اب ہے فعل کی تعریف، فعل کی تعریف کی ہے، کیوں اس کو فعل کہتے ہیں، کیا اس کی تعریف کیا ہے، فعل کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے، یا دوسرے لفظوں میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں پایا جائے، یا تیسرے الفاظ میں اپنے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، وہ فعل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اسم کے ساتھ فرق کیا ہے؟ اسم بھی یہی تھا کہ جو اپنے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، فعل بھی وہی ہے۔ تو اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ فعل 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اسم نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا ماضی مضارع یا حال مستقبل یا حال کے ساتھ۔ ضربا اس نے مارا ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی فعل زمانے ماضی میں انجام پایا ہے۔ یضربو مستقبل میں انجام پائے گا، وہ مارے گا۔ اضرب تو مار، یعنی ابھی مار، یہ زمانے حال میں ہے، موجودہ زمانے میں اس کا فعل کا جو ہے وہ فعل پایا جاتا ہے، اس کا حکم۔ جیسے اسم کی علامات تھی، فعل کی بھی علامت ہیں۔ فعل کی کیا علامات ہیں؟ کہتے ہیں فعل کی علامت یہ ہے کہ فعل کے ذریعے خبر دینا درست ہو، فعل کے بارے میں خبر دینا درست نہیں ہے، فعل کے ذریعے، یعنی جس طرح آپ نے پڑھا ہے ناؤمیر میں کہ فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا، مسند بھی ہوتا ہے، یا مسند ہوتا ہے، مسند بھی کہتے ہیں، مسند بھی، ٹھیک ہے۔ تو فعل کے ذریعے خبر دی جا سکتی ہے، فعل کے بارے میں خبر۔ دوسری علامت ہے فعل وہ ہوتا ہے جس پر قد، لفظ قد، سین یا سوفا داخل ہو سکتا۔ اسی طرح جزم بھی داخل ہو سکتی ہے، یعنی جزم سے مراد وہی حروف جازمہ، وہ کلمہ جو فعل کو جزم دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع پر حروف جازمہ داخل، لم، لما، لام امر، یہ جو ہیں فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل، جیسے قد ضرب، سیضرب، سوف یضرب، لم یضرب جازم کی مثال ہے۔ اگلی علامت یہ ہے فعل کی کہ فعل کی تصریف ہو سکتی ہے ماضی اور مضارع کی طرف، یعنی فعل کی گردان ہو سکتی ہے، یعنی اس سے ماضی بن سکتا ہے، مضارع بھی بن سکتا ہے۔ ضربہ ماضی ہے، اس کا مضارع یضرب ہے، ہاں ضربہ یضرب بن سکتا ہے۔ امر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے، نہیں کی گردان ہو سکتی ہے، امر کی گردان ہو سکتی ہے۔ امر اور نہیں کی آپ تعریفیں پڑھ چکے ہیں۔ امر یعنی حکم دینا، نہیں یعنی کسی کام سے روکنا۔ اس کے ساتھ فعل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع لگ سکتی ہے، یعنی جس کلمے کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع لگے وہ فعل ہوتا ہے۔
اسم کے ساتھ یہ ضمیر بارز مرفوع نہیں ہوتی۔ مثال ضربتو میں جو تو ضمیر ہے، تو یہ ضمیر بارز مرفوع ہے۔ مرفوع کس لیے؟ چونکہ یہ فاعل ہے، فعل کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ بارز کیوں ہے؟ چونکہ ظاہر ہے، واضح نظر آ رہی ہے، لکھنے میں آ رہی ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضربتو ٹھیک ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، نظر آتی ہے، یہ بارز ہے، ٹھیک ہے۔ تائے تانیث ساکنہ فعل کے ساتھ لگ سکتی ہے، تائے تانیث ساکنہ اسم کے ساتھ نہیں آتی، صرف فعل کے ساتھ آتی، لہذا فعل کی علامت ہے۔ جہاں تائے تانیث ساکنہ موجود ہو، سمجھیں یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ جیسے زاربت، یہ جو تائے ساکنہ زاربا کے آخر میں ہے، یہ تائے تانیث ہے، ساکنہ ہے، ساکنہ تو واضح ہے، ساکن ہے، تانیث یعنی یہ مؤنث کی علامت ہے۔ زاربت اس ایک عورت نے مارا۔ نون تاکید لگ سکتی ہے فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ نون تاکید نہیں لگتی۔ جیسے ازر بننا، ہاں ازر بنت، تو ضرور مارے گا، ٹھیک ہے، یعنی تو ضرور مار۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نون تاکید ثقیلہ ہوتی ہے اور خفیفہ۔ ثقیلہ وہ ہوتی ہے جو مشدد ہوتی ہے، اس پر شد آتی ہے، خفیفہ ہوتی ہے جس پر جزم ہوتی ہے۔ ازر بننا خفیفہ ہے، ازر بننا یہ ثقیلہ ہے۔ یہ جو ہے سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں، اسم یا حرف کے نہیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اخبار بہی کا معنی کیا ہے؟ پہلی علامت بیان کی تھی کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے خبر دی جا سکتی ہے۔ اخبار و بہی، اس اخبار بہی کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اخبار بہی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بہی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے حکم، جیسے خبر ہے زید قائم، زید کیا ہے؟ مخبر عنہ ہے، مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ قائم مخبر بہی ہے اور خبر ہے، اس کے ذریعے سے خبر لگائی جا رہی ہے، یعنی کھڑا ہوا ہونا، کھڑے ہونے کی خبر کس پر لگ رہی ہے؟ زید پر، زید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ آئی سمجھ؟ اس کو فعل کہا جاتا ہے، فعل۔ کیوں فعل کہتے ہیں؟ اس کو اپنا اصلی نام دیا گیا، اس کا اصلی نام یہی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے اصل والا نام دیا گیا ہے فعل کو، ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ مصدر ہے، اصل اس کی مصدر ہے، اس لیے کہ مصدر در واقع فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ مثلا تھوڑا سا اس بات کو ایک اور انداز سے میں بیان کروں۔ آپ کہتے ہیں ضربا زید عمرن، زید نے مارا عمر کو، یہاں پر ضربا فعل ہے، کہتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل مصدر ہے۔ مصدر کیا ہے؟ ضرب، یعنی مارنا، اصل فعل تو مارنا ہے نا۔ ضربا کیا ہے؟ اس نے مارا، یہ ضربا میں مارنے کی خبر دے رہے ہیں، گزشتہ زمانے میں اس نے مارا، لیکن اصل فعل وہ مارنا ہوتا ہے نا۔ سمجھ بات کی؟ اصل کام ہے پینا، میں پیوں، آپ پئیں، وہ پیے، جو بھی پیے، پینا اصل کام ہے۔ پڑھنا کام ہے، آپ پڑھیں، کوئی اور پڑھے، پڑھنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کاتبہ لکھا، اس نے، لکھنا ایک کام ہے، کوئی بھی لکھے، وہ لکھے، میں لکھوں، کوئی اور بندہ لکھے، یہ کیا ہے؟ لکھنا ایک کام ہے۔ کاتبہ اس نے لکھا، یا کاتبہ زید نے لکھا، یہ خبر دے رہا ہے اس کے لکھنے کی، اس کے کام کے کرنے کی خبر دے رہا ہے۔ بس کرنا، لکھنا، کھانا، پینا یہ مصدر ہے، اصل فعل یہی ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے کام گردان کی شکل میں،
اس نے لکھا، اس نے کھایا، اس نے پیا، یہ اس کے کھانے پینے کے زمانے کو بیان کر رہے ہیں اور کھانے پینے کے کام کو کرنے والے کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل فعل وہی مصدر ہے۔ واضح بات سمجھ آ گئی؟ ترجمہ: وحد الفعل انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ۔ فعل کی تعریف، حد کہتے ہیں تعریف کو، انہ فعل کی تعریف یہ ہے کہ کلمۃن فعل کلمہ ہے، تدل علی معنی جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، فی نفسہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، وَمُقْتَرِنَةٌ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ اور یہ ملا ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، کَضَرَبَ یضرب اضرب، وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، لا عنہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو۔ وَدَخُولُ قَد سین و صوفہ، اور دوسری علامت اس پر سین، صوفہ اور قد داخل ہونا درست ہو۔ تیسری علامت والجزم اور جزم کا داخل ہونے اس پر صحیح ہو، جیسے قد ضربہ، سب کی مثالیں دے رہے ہیں، قد ضربہ، سا یضرب، سوف یضرب، لم یضرب۔ والتصریف الی الماضی ماضی کی طرف اس کی گردان درست ہو، والمضارع اور مضارع کی طرف اس کی گردان درست ہو، یعنی اس سے ماضی بن سکتا ہو، مضارع بن سکتا ہو۔ وَقَوْنُهُ امرن و نہین امر اور نہی بھی ہو سکتا ہو، یعنی امر اور نہی کی طرف بھی اس کی تصریف ہو سکتی ہو۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ ضمیر بارز مرفوع اس کے ساتھ مل سکتی ہو، جیسے ضربت تو اس میں ضمیر بارز مرفوع ہے۔ وتاء التانیث ساکنۃ تاء تانیث ساکنہ بھی اس کے ساتھ آ سکتی ہو، جیسے ضربت۔ ونون التاکید اور نون تاکید بھی اس کے ساتھ لگ سکتی ہو، جیسے نحو اضربنا، اضربنا میں نون تاکید ہے، تاکید ثقیلہ کی انہوں نے مثال دی۔ فَإِنَّ كُلَّ هَٰذِهِ بے شک یہ سب کے سب من خواص الفعل فعل کے خواص ہیں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ اخبار بھی کا معنی ہے کہ یہ محکوم بھی یعنی اس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے، کل خبر خبر کی طرح، جیسے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ اصل اس کو فعل کہا جاتا ہے اس کا اصلی نام دے کر، اس کی اصل والا نام دے کر۔ وَهُوَ المصدر اس کی اصل مصدر ہے، کیوں؟ لِأَنَّ المصدر کیونکہ مصدر ہوا فعل للفاعل مصدر ہی فعل ہوتا ہے فاعل کے لیے، یعنی کام کرنے والے کا فعل مصدر ہوتا ہے حقیقتاً حقیقت میں، اس لیے اس کو مصدر والا نام دیا گیا، اپنے اصل والا نام دیا گیا ہے فعل کو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔